بھی ہے، ساتھ اس کے کانٹا بھی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہماری کار فرمائی تو یہ ہے وویل للکافرین من عذاب شدید. آ گئی وہ قوت. لیکن جو انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے، یعنی عزیز اور حمید ہونے سے، قانون خداوندی کی روح سے عزیز اور حمید ہونا عزیزان مان، جو اس سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت تباہی ہے. اس کا نتیجہ بڑی سخت تباہی ہوتا ہے. للکافرین یہاں کہا، کافرین کے لیے. کون ہے کافرین؟ ہندو جڑے سرحدوں پار وستے ہے جنہیں چوٹی پر پوش مسجد جی گل ان کے لیے ہے. اس سے پوچھو. اس سے تو پوچھتے ہی ہم اس لیے نہیں کہ ڈر لگتا ہے. للکافرین کہا یہاں. کون ہے کفار؟ الذین. الذین تین یہاں سے پات گنائی ہیں ان کی ساتھ. نکلیے ان میں سے کس گوشے سے آپ باہر جاتے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. جہاں کہیں انسانیت کی اقدار کا، ویلیوز کا، ہائر ویلیوز کا، خدا کی دی ہوئی ان چیزوں کا جسے آخرت یا مستقبل کہتا ہے اس کا، اور دنیا کی میٹیریل قوت، اس کے فزیکل مفاد کا، طبی مفاد کا، مال و دولت کا، عزت و جاہ کا، اقتدار کا، ان دونوں میں جہاں ٹکراؤ واقع ہوتا ہے وہ یہ جو مادی دنیا کے مفاد ہے ان کی طرف لپک کے جاتے ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں. للکافرین، کافر تو ایک یہ ہو گئے. سب پوچھ رہے تھے نا ڈیفینیشن مسلمان کیسے کہتے ہیں، چلی تھی نا یہ باتیں. پوچھئے ان سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. پہلا کفر یہ. بہت اچھا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. پھر جب اقتدار و اختیار ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستوں کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، دیواریں کھڑی کر دی جائیں، ادھر نہ جا سکے کوئی شخص. قانون خداوندی کی کار فرمائی نہ ہونے پر، نظام خداوندی کہیں قائم نہ ہو جائے، یصدون، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں. اس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ اقتدار اور اختیار کی بنا پہ کیا جاتا ہے. پہلی چیز تو اس حوث کے اندر تو آ گئی نا، سبھی شامل ہو گئے. اس کے چھوٹے سے چھوٹے خانچہ فروش سے لے کے بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ، وہ سارے یستحبون الدنیا علی الآخرہ. وہ جو ذرا سا خانچہ فروش ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی یہ کرتا ہے. یہ جو بڑے سے بڑا لوٹتا چلا جاتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے. اسی کے اندر آ گئے. دوسری چیز یصدون عن سبیل اللہ. وہ جو کوئی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس راستے کے اوپر چل نکلے، ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے. یہ دوسری چیز آ گئی نا جی کافرین میں، دیواریں کھڑی کرنے والے. اور ایک اور طبقہ بھی ہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. دیواریں جو یوں کھڑی نہیں کر سکتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں ٹیڑھ پن پیدا کر دیتے ہیں. یوں راستہ جاتا ہے تو ادھر لگا دیتے ہیں ان کو. یہ ساری مذہبی پیشوائیت اس کے اندر کرتی ہے. آپ کے پاس مذہبی پیشوائیت کرتے ہی اب ہونا ہے وجہ ہے، ٹیڑھ پیدا کرو، ادھر نکال دو ان کو. صاحب یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب یہ خدا کی طرف جانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جانا چاہیے ہمیں، ذکر اللہ نہایت ضروری ہے. ذکر اللہ تو یہ تھے نا کہ خدا کے قانون کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو. اب وہ نماز کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر، صاحب 1000 دفعہ یہ کرو لا الہ الا اللہ، یبغونہا عوجا. یہ کرتے ہیں. اس کے اندر 3 طبقات یا 3 کیفیات بتائیں کفر کی عزیزان مان. مفاد عاجلہ جس طرح بھی حاصل ہو، جائز و ناجائز کی تمیز ختم. پہلا کفر، قوت اور اقتدار کی بنا پر خدا کی طرف جانے والے راستوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دینا کہ نہیں ادھر جاتا. دوسرا کفر. تیسرا یہ کہ نام وہی رکھنا، الفاظ بھی وہی رکھنے، بظاہر مقاصد بھی وہی بتانے، راستے میں ذرا سی ٹیڑھ پیدا کر دیں. جس چوراہے پہ سے آپ کے جو راستہ پوچھے کہے کہ میں نے جانا ہے شہر کی طرف، تو آپ ذرا کہہ دیجئے جی یوں ہو جائیے،
آپ ذرا سا کر دیتے ہیں کہ یوں ہو جائیے، اس سے پھر پوچھئے کہ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ. یہ 1000 سال سے یوں ہوا ہے نا یہ کارواں. یبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، یہ ہیں وہ راستہ کھوئے ہوئے. اور پھر کیا بات ہے بعید کی، جتنا چلتے جائیں گے صحیح راستے سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، دور ہٹتے چلے جائیں گے. یہ ہیں جن کے متعلق کہا اولئک حبطت اعمالہم. ایک تو وہ ہے نا جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہیں کہ کرتے ہیں سب کچھ لیکن ان کے یہ اعمال، ان کے یہ کام کوئی صحیح نتیجہ پیدا نہیں کرتے. یہ غلط راستے پہ جو آپ ڈال دیتے ہیں کسی کو، کتنا چلتا ہے بیچارہ، شام کو تھک کے چور ہو جاتا ہے وہ. دیکھا کیسے عمل رائے گاں جاتا ہے. مذہب میں عمل تو بہت ہوتا ہے، مار دیتے ہیں صبح سے شام تک، اس تباہ کر دیتے ہیں اس قوم کو. جتنی مذہبی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ واماندہ ہوتی ہے، تھکی ہوئی وہ قوم ہوتی ہے. اس میں بس ذرا سی ٹیڑھ پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہے جی کفر کی 3 نشانیاں جو قرآن نے بتائی ہیں. ضلال بعید. اب آیا وہ قرآن لتخرج الناس من الظلمات الى النور وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. پہلی چیز یہ ہے اس کے نور ہونے کی، روشنی ہونے کی، کہ رسول کو اس کی قوم کی زبان کے اندر کتاب دی جاتی ہے. ليبين لهم، بات واضح ہو جائے، گپت ودیا نہ رہے صاحب، کچھ بات ہی نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ جب رسول آئے گا تو اس کو کسی ایک ہی زبان میں قرآن ملے گا، کتاب ملے گی، دنیا کی 1000 زبانوں میں تو نہیں ملے گی. اب اس کے بعد یہ چیز ہوگی کہ آپ کو وہ زبان سیکھنی ہوگی جس میں وہ کتاب آئی ہے. سیدھی سی بات. تیری بڑا وقت چاہتی ہے، بڑا مشکل ہے جی صاحب. کسی کی اپائنٹمنٹ کر دیجیے نا جرمنی میں، اس کی خواہ ایمبیسی میں یا کسی فرم میں، اور وہ شرط لگا دیں کہ جانے سے پیشتر اتنی سی جرمن زبان تمہیں آنی چاہیے، جب وہاں جا کے کلرکی ملے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نائٹ کلاسز جوائن کر لیتے ہیں آپ اس کے لیے تو یہ کرتے ہیں آپ. بڑی اوقی ہے، اس لیے کہ اس کا مفاد سامنے نظر آتا ہے. یہ اس کی بات نظر نہیں آتی. وہ اس کے بعد اور بات ٹھیک ہے، وہ یبغونہا جو عوجا والے تھے وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ صاحب سارا قرآن ان کو حفظ یاد ہے، ساری تراویحوں میں یہ ختم کر دیتے ہیں اور روز پڑھتے رہتے ہیں. دیکھو تو ان کی زندگی کیا ہے. یہ ان کے ساتھ جو یہ کچھ کیا ہے مجھے یہ کیا کر دے گی. کیا تو شعور میں یہ بات ہے کہ جب ثواب ہی کی بات ہے تو پھر بہرحال اس کے پڑھنے سے بھی ثواب ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بلسان قوم ہی لیبین لہم، روشنی ہے اس کی نشانے. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے اس کو تم نے سمجھنا ہے. جبھی تو یہ لسان کہا، لیبین لہم کہا، تاکہ بات واضح ہو جائے ان پہ. یہ پہلی چیز اس روشنی کے بعد کچھ تمہارے کرنے کی ہو گئی نا. کرنے کی کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد بھی جو شخص سویا رہے، یہ سورج کی روشنی اس کے لیے کچھ بھی مفید ہو سکتی. سورج تو اس نے نکال دی، روشنی اس نے دے دی. تاریکی کافور بھی ہو گئی. کس کے لیے؟ جس نے آنکھ کھولی. جو پھر بھی آنکھ بند کر کے پڑا رہا اس کے لیے تاریکی ہی رہی. روشنی نے کچھ فائدہ نہ دیا. یہاں اب خود کچھ کرنا پڑ گیا. یہدی بہی، اس کے ذریعے سے خدا پھر رہنمائی کرتا ہے. کس کی کرتا ہے؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. جو اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، جو نہیں فائدہ اٹھانا چاہتا آنکھیں بند کر کے رہتا ہے، تاریکی کا تاریکی میں رہتا ہے. اگلا کام خود کرنا پڑا آپ ہمیں. وہ صرف نمود سحر کرتا ہے، طلوع آفتاب کرتا ہے. آنکھیں کھولنا یا بند رکھنا اب انسانی اختیار یہاں آ گیا. اور یہاں فائد اللہ میں یہ شاہ وجادی میں یہ جسے چاہتا ہے وہ رائے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے. اس کے بعد بھی سورج بھی وہی چڑھاتا ہے، پھر آگے تو اڑی اکھیاں یوں کھول دو.
میں یہ شاہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اپنی آنکھیں کھول لے، نہیں اٹھانا چاہتا بند رکھے آپ. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز ہے، صاحب قوت ہے کہ سورج جیسی شے اپنے وقت کے اوپر ایک سیکنڈ اس میں تاخیر نہیں ہوتی، چڑھاتا ہے قوت کے ضرور سے. اگلی بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا، حکیم بھی تو ہے. یہ جو چیز ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ انسانی اختیار و ارادہ جو ہے وہ کام میں لائے، یہ حکمت ہے اس کے ساتھ. ریشنلی وہ یہ چیز کراتا ہے جسے آپ کہیں. عزیز اور حکیم، وہاں عزیز اور حمید تھا، یہاں عزیز اور حکیم آیا ہے. عزیزان مان، انسان کا اختیار و ارادہ آ گیا نا ساتھ. تو عزیز کی تو صورت اس کی یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو روشنیاں ہوتی ہیں وہ اسی کی قادر مطلق کی قوت فاعلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. عزیز ہے. اور اگلی بات جو ہے کہ صاحب وہ اتنا بڑا عزیز ہے، قادر مطلق ہے، میری آنکھ کیوں نہیں آگے کھول دیتا؟ کہتا یہ تقاضا حکمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں صاحب اختیار پیدا کیا ہے. ہم چاہتے تو اپنی قوت سے یہ کر سکتے تھے کہ تم بھی حیوانوں کی طرح ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور پیدا کر دیے جاتے. وہ پھر ریشنلی نہ ہوتا جو تم اختیار کرتے ہو. حکیم کے معنی ہی ہوگا کہ اگلی بات جو ہے وہ حکمت اور ریشنل وہ ریزن پہ مبنی ہے. اور صاحب اختیار و ارادہ کسی کو بنانا اور خود اس کو صحیح راستے پہ لگانا یا خود گمراہ کر دینا، یہ تو وائز نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، ریشنلٹی نہیں ہے. میں نے ریشنلزم نہیں کہا، ازم اور بات ہو جاتی ہے. حکمت نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اختیار و ارادے والے انسان سے کہے جائے کہ لیجئے یہ ہماری قدرت کاملہ نے کیا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ سورج چڑھا دیتے. خدا عزیز ہے. اگلی بات جو ہے کہ تمہارا اختیار و ارادہ ہے وہ حکیم بھی ہے. اور آگے آ گئی وہ بات تو چلی تھی نا، من الظلمات الی النور. ایبسٹریکٹ ٹاک ہو رہی تھی، گفتگو تجریدی ہو رہی تھی، تھیوریٹیکل ہو رہی تھی، ایکیڈیمک سی چیز تھی، لفظی بات تھی. کہ صاحب پھر کیا ہوا؟ آ گیا قرآن اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے. سب سے پہلی چیز کہ تاریخی شواہد پیش کی، یوں ابھر کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ کو بھی ہم نے اپنے قوانین دیے، بھیجا کاہے کے لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور اس سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آؤ. بات ساری کھل گئی. کیا تھی وہ تاریکیاں جس کے اندر وہ قوم بنی اسرائیل سے تاریخ سے پوچھیے، بتاتا ہے یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم. اور چلا ہوا ہے قصہ فرعون کی فرعونیت، حیات حاکمہ جو محکوم قوموں کے ساتھ کرتی ہے کہ اس قوم کے اندر جو بھی ذرا سے ابنا نظر آئے، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نظر آئے، کلپ کر کے رکھ دیا جائے ان کے سروں. ظلمات، استبداد فرعونیت، قوت اور اقتدار والوں کا استبداد. پہلی ظلمات میں سے ظلمت یہ ہے، تاریخ میں لایا ہے اور قرآن میں ساری تفاصیل اس نے دی ہیں کہ ظلمات پھر کیا ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ، بڑھاؤ آگے اس قوم میں سے انہیں جو جوہر مردانگی سے آری ہوں. اصول یہ بنا جاؤ کہ یہاں کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. یذبحون ابناء قوم کو ذبح کرتے چلے جاؤ، ذلیل کرتے چلے جاؤ. ذبح کے معنی یہ بھی ہوتا، دباتے چلے جاؤ. علم و عقل سے بے بہرا رکھو، ان کو مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں گناتے چلے جاؤ کہ ہم نے اسلام کی کتنی خدمت یہاں کی، کتنے لوٹے پائے نے نصیبیں. یذبحون ابناءہم. دیکھا ظلمات کی تفصیل اب آ رہی ہے. موسیٰ سے کہا نکالو تاریکیوں سے. پھر کیا تاریکی تھی اس کی؟ قرآن بتاتا ہے جب کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ. وہ تو پوچھو نہیں کیا بن بیٹھا ہے، بے حد سرکش ہو گیا. جی کیا کرتا ہے صاحب؟ وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر رہا ہے، کبھی ایک کو اوپر چڑھاتا ہے، کبھی دوسرے کو نیچے کرتا ہے. یہ طبقاتی تقسیم پیدا کر دی انسان اور انسان کے اندر. ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا دیا، اس نے خون کا پیاسا بنا دیا، جاؤ اندھیر مچا دیا اس نے. کیا بات ہے ایسا؟ دیکھا دوسری چیز وہ کیا کرتا تھا؟
پھر کیا ظلمات تھی؟ وہ تاریکی کون سی تھی وہاں سے جہاں سے نکال کے موسیٰ نے لانا تھا؟ وہ ذرا پڑھیے قرآن کریم میں فرعون کا وہ اعلان کہ اے مصر کے باشندوں بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ میری ملکیت ہے۔ اس میں بہنے والی نہریں کس کی ہیں؟ ہماری ہیں یہ ساری نہریں۔ جسے چاہیں ہم بھوکا مار دیں، جسے چاہیں ہم کشادہ رزق دے دیں۔ انا ربکم الاعلی، تمہارے رزق کے وسائل میرے ہاتھ میں ہیں، کہو کیا کہتے ہو؟ ظلمات۔ اور پھر اس کے دربار کے وہ جو ساحر تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صداقت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ کے اوپر، کہا ہے ہماری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، ضمیر کی آزادی نہیں مل سکتی ظلمات میں، فکر کی آزادی نہیں مل سکتی۔ تم وہی سوچو جو ہم سوچتے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تھا نا وہ سب سے بڑا جرم ان بیچارے ساحرین دربار فرعون کا۔ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ہاں ہماری اجازت سے پیشتر ہی تم نے، یعنی کیا الفاظ ہیں؟ ٹھیک ہے ہماری اجازت سے پہلے یہ بات کر دیتے تو ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں اجازت دے دیتے اس بات۔ جرم ان کا یہ ہے کہ ہماری اجازت سے پہلے تم نے خود اپنا فیصلہ کر لیا۔ اتنی آزادی بھی نہیں مل سکتی کہ ان کی اجازت کے بغیر آدمی اپنی ضمیر کے مطابق قدم اٹھا سکے۔ دیکھا آپ نے ظلمات؟ جب دلائل سے تنگ آ گئے حضرت موسیٰ کے جواب کوئی نہ بن پڑا تو الجھایا اس کو مذہبی باس میں۔ ہاں ذرا موسیٰ میں یہ بات تو بعد میں کروں گا، بنی اسرائیل کی بڑی ایک اہم بات آئی یاد، یہ جو ہمارے ہاں کے وزراء عمراء یہ ارباب اقتدار بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے مشرک تھے، کافر تھے۔ یہ بتاؤ کہ ان کے اسلاف اور ان کے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اسے پتا تھا سہے گا تو جہنم میں ہے۔ دیکھتے ہو تمہارے اسلاف کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ سنتے ہو، مجھے اور تمہیں نہیں۔ ٹھیک ہے میں اپنی ذات کا انتقام نہیں لینا چاہتا، کچھ نہیں، تمہارے اسلاف کے متعلق کیا کہہ رہا ہے جی۔ اور وہ جو تاریکیوں سے معمور ہوا تھا نور کی طرف لانے والا وہ تو نبی تھا، وہ تو خدا کی کتاب کی روشنی تھی اس کی آنکھوں کے اندر، وہ جانتا تھا کہ تاریکی کیا کیا کرتی ہے۔ اس نے یہ کچھ کہا دیا الجھاؤ ذرا سا، یہاں کسی مولوی صاحب سے پوچھتا اور وہ مسئلہ ہوتا کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر اور یہ آمین بالجاہر یا بالخفی، تو آپ دیکھتے پھر اس کے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہیں اور اسلاف کے متعلق بھی تو اسے پوچھتا کہ موسیٰ بتاؤ کیا بات ہے، پھر اس کے لیے اس نے کہا جی ان کا معاملہ میرے خدا کے ساتھ ہے، وہ نپٹ لے گا، تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں؟ خود تاریکی میں نہیں تھا نا، خود بھی تاریکی میں ہوتا، وہی اسلاف کے متعلق ایمان ہوتا تو الجھ جاتا کہ تمہارے اسلاف جو ہے ہمارے اسلاف کا مقابلہ کریں کہ وہ بھی جنت میں ہو یہ بھی جنت میں ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے صاحب؟ یہ چلتا، دونوں تاریکی میں الجھتے نا، یہ روشنی میں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھتے ہیں ظلمات کیوں کہا ہوا ہے، اور دیکھتے ہو ایک ہی مثال قرآن لے کے آیا ہے کہ ذرا ان کے سامنے موسیٰ کی بات واضح کر دو، تاریخی شواہد میں سے یہ پیش کر دو، اور پھر اسے ہم نے کہا تھا لو یہ کتاب ہو، جاؤ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالو، روشنی کی طرف لے آؤ۔ آگے ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ، یہ دن اور رات کی گردشیں ساری خدا کی ہیں۔ لہو ما فی السماوات والارض ابھی کہا تھا، یہ خدا کے دن کون سے ہو گئے ان میں سے؟ ایام اللہ۔ عربوں کے ہاں ایام تاریخ کو کہتے ہیں، کوئی جس دن یا کسی عصر میں کسی زمانے میں کسی دور میں کوئی مار کا آرا واقعہ ہوا ہو، یادگار جس کی کام رکھنی ہو، انہیں وہ تاریخ میں ایام کہہ کے پکارتے تھے۔ ایام العرب کے معنی ہیں عرب کی وہ تاریخ جو بڑی نمایاں طور پہ کام کرنے والی ہو۔ قرآن نے یہاں ایام اللہ کہا ہے، خدا کی کائنات ساری، لیکن کچھ دن ایسے بھی کہ جو خود خدا نے کہا یہ ہمارے دن ہوتے ہیں۔ جس دور میں کسی
زمانے میں، کسی عصر میں، کسی ایک دن میں کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں خدا کا یہ انقلاب جو ہے کائنات کے اندر چھائے، اس کی روشنی محیط ہو جائے ظلمات کے اوپر، کسی فرعون کو شکست مل جائے، کوئی محکوم قوم ان طغیانیوں سے نکل کے صحرائے سینا کی روشنیوں میں آ جائے، اسے اللہ نے اپنا دن کہہ کے پکارا ہے۔ ذکرہم بایام رسول، یاد دلاؤ ان کو، ایام اللہ کی یاد دلاؤ جب یہ کشمکش اس مقام پہ پہنچی تھی، ہمارے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اور آگے پھر چلتا ہے قصہ، تفصیل آگے آئے گی۔